السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مار دھاڑ کا نیا سلسلہ ہے، انتخابی مہم کا آغاز ہے، گہما گہمی ہے، ماحول بن رہا ہے انتخابی مہم کا، مگر سوال اپنی جگہ بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب تو چیف جسٹس صاحب نے ایک بار پھر یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ بھئی آخر کون ہے، آخر کیوں یہ انتخابات کے اوپر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ خدشات ختم، انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ ایک مخالف دوسرے مخالف کے تقریباً گھر میں گھس کر جلسہ کر کے آ گئے، نواز شریف صاحب کے گھر میں۔ کون گئے ہیں، کیا ہوا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر 10 جنوری پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہوگا عمران خان صاحب کے حوالے سے، باقی کسی اور کے حوالے سے ہو نہ ہو، عمران خان صاحب کے لیے۔ اور 10 جنوری سے ہی جو ہے وہ دمادم مست قلندر ہونے جا رہا ہے جی، وہ دمادم مست قلندر انتخابی مہم کے حوالے سے ہوگا۔ تو ان سارے معاملات پر بات، لیکن جو مار دھاڑ کا سلسلہ ہے نا، وہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک نئی مہم الیکشن کیمپین سے پہلے ایک اور مہم، پہلے کہا تھا کہ کاغذات نامزدگی چھیننے کی آخری تاریخ گزر گئی، اب منظوری کا اور مسترد کرنے کا جو فیصلے تھے ان کے خلاف الیکشن ٹریبیونلز میں معاملات چل رہے ہیں، اہلیت نااہلی کے معاملے سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے۔ یہ سارے معاملات کا الیکشن کے ساتھ براہ راست کنیکشن ہے، تعلق ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا الیکشن کے ساتھ تعلق براہ راست ہے، مگر وہ کرنے والے سامنے نہیں آ رہے، وہ پس منظر میں ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ جب 2017-18 کے الیکشن سے پہلے دھرنے تھے، اس وقت جب دھرنے تھے، بلکہ الیکشن سے بہت پہلے جب دھرنے تھے اسلام آباد میں، تو اس وقت شکریہ راحیل شریف کے بینر پوسٹر آویزاں ہو جاتے تھے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کس نے لگائے۔ پھر اچانک عدلیہ کے خلاف ایک مہم شروع ہو جاتی ہے، ابھی بھی چل رہی ہوئی ہے، ابھی بھی تحریک انصاف نے عدلیہ کے خلاف ایک خطرناک قسم کی مہم شروع کی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال اسی طرز پر ایک مار دھاڑ کا نیا سلسلہ سامنے آ گیا ہوا ہے۔ وہ مار دھاڑ ایسے نہیں ہے کسی کو اپنا فزیکلی کسی کو مطلب گھوسے لاتے اور مکے مارے جائیں، وہ نہیں ہے۔ انڈے ہیں، ٹماٹر ہیں، مظاہرے ہیں، نعرے بازی ہے، مطلب نہیں چھڈانگے والا ماحول بنا ہوا ہے۔ وہ کون کر رہا ہے؟ اس پر آنے سے پہلے وہ جو مار دھاڑ کا سلسلہ، ظاہر ہے اس کا الیکشن سے تعلق ہے، آنے سے پہلے ذرا میں 10 جنوری کو 2 ایونٹ ہونے جا رہے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف اسلام آباد کے سول کورٹ میں غیر شرعی نکاح کے مقدمے میں جو استغاثہ تھا بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکا کا، اس میں فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے عمران خان اور بشرا بی بی پر۔ فرد جرم تو توشہ خانہ میں بھی عائد ہونی تھی، لیکن وہ نہیں ہو سکی، نیب کی عدالت میں وہ بھی ہو جائے گی، وہ بھی کافی۔ اور 10 جنوری کو ہی بلاول بھٹو زرداری جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف کے ووٹ کو اپنی طرف کھینچا جائے، وہ الیکشن کیمپین میں نکل رہے ہیں، اور ان کی انتخابی مہم پر زیادہ فوکس جو ہے ان کا پنجاب اور کے پی کے میں ہے، سندھ میں بھی جلسے ہیں، بلوچستان میں بھی کچھ جلسے ہیں، لیکن زیادہ فوکس وہ پنجاب اور کے پی کے پر ہے۔ اب اس پر میں آتا ہوں، بلاول کے اس پر، لیکن پہلے جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، بشرا بی بی کے اوپر ان کے سابق شوہر نے الزام لگایا کہ جی ان کے مرید عمران خان صاحب ان کے گھر آتے رہے، ہمارے گھر آ کر ہمیں یہ کہا جاتا رہا کہ جی کوئی روحانی سلسلہ ہے اور عمران خان صاحب پریشان ہیں روحانی طور پر، تو فیضیاب ہونے آ رہے، لیکن پھر اچانک پتہ چلا کہ جی وہ ڈرائنگ روم سے بیڈ روم تک چلے گئے، وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ پھر لطیف نامی ملازم وہ بھی گواہ کے طور پر سامنے آ گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے عدت میں نے طلاق دے دی تنگ آ کر، تو عدت میں نکاح کر لیا۔ عدت میں نکاح کے بعد استغاثہ میں یہ بھی کہا کہ جی شادی سے پہلے بھی تعلقات بنائے۔ اب ظاہر ہے یہ ٹھیک اس وقت میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے جب ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنی الیکشن مہم ڈیزائن کر کے آگے بڑھنا چاہ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی ہو گئی، مسلم لیگ نون، ابھی تک مسلم لیگ نون کے نہ کینڈیڈیٹ سامنے آئے، نہ الیکشن مہم کا آغاز مسلم لیگ نون نے ابھی تک کوئی کیا ہے، یعنی باضابطہ جو ایک جس طرح میراتھن ہوتی ہے نا، الیکشن مہم میراتھن اسٹائل میں چلے گی۔ جو بلاول بھٹو نے 30 کے قریب جلسوں کا شیڈول جاری کیا ہے، وہ میراتھن ہے، مطلب 10 جنوری سے وہ شروع کریں گے اور 6 فروری کو ختم کریں گے، تو پورا ایک مہینہ جلسوں میں ہی ہوں گے، وہ گزاریں گے۔ مسلم لیگ نون کا ابھی تک کوئی شیڈول نہیں آیا، لیکن
سیاسی صف بندیوں میں وہ بھی لگے ہوئے ہیں، روزانہ اجلاس ہوتا ہے، روزانہ میٹنگ ہوتی ہے، نواز شریف صاحب اپنے کینڈیڈیٹس کا کہ جو جھگڑے ہیں وہ نمٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کے حق میں فیصلے آتے بھی ہیں تو ان پر کوئی عمل درآمد نہیں کرتا، ان کا نام نہیں چلتا، وہ سارا کچھ۔ لیکن اب یہ جو جب الیکشن مہم اپنے آغاز سے ہی عروج پر پہنچ جائے گی کیونکہ وقت کم ہے، تو اس وقت عمران خان صاحب عدالتوں میں یہ صفائیاں دے رہے ہوں گے کہ انہوں نے بشرا بی بی کے ساتھ کس طرح کے تعلقات استوار کیے تھے۔ خاور مانیکا کا الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب بجائے اس کے کہ ان کی پارٹی الیکشن کیمپین میں جائے، ان کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھائے جائیں گے، عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے گواہی دے رہے ہوں گے خاور مانیکا، گواہی دے رہے ہوں گے لطیف جو ان کے ملازم ہیں، گواہی دے رہے ہوں گے مفتی سعید جو نکاح خواں تھے، گواہی دے رہے ہوں گے اون چودھری جو پہلے بھی گواہیاں دے چکے ہوئے، اب تو فرد جرم کے بعد پھر جرا ہوگی نا، تو پھر یہ ساری صورتحال ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ویسے تو 9 مئی کے واقعات میں ایک عدالت نے عمران خان صاحب کو طلب کیا تھا، عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے تو ان کے اریسٹ وارنٹ بھی جاری ہو گئے۔ اب بندہ پوچھے کہ ایک بندہ جیل میں ہے بھائی، وہ پیش نہیں ہوئے تو بجائے اس کے اریسٹ وارنٹ جاری کرنے کے جو نہیں پیش کر رہے، عدالت ان کو کہے کہ جی کیوں نہیں لے کر آ رہے، یا توشہ خانہ، سائفر، یا یہ جو دوسرا کون سا ہے یہ غیر شرعی نکاح والے مقدمات کی طرح یہ عدالت بھی چلی جائے، جا کر جیل میں ٹرائل کرے، تو یہ اریسٹ وارنٹ بہرحال۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گرفتار کرنا، ایک مقدمے میں رہا ہوتے ہیں، دوسرے میں گرفتار، مطلب ضمانت ہوتی ہے تو تیسرے میں گرفتار، تیسرے میں ضمانت ہوتی ہے، چوتھے میں گرفتار، تو یہ سلسلہ ہے، تو اسی وجہ سے اس طرح کی چیزیں بہرحال چل رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ہے نا عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو مجموعی طور پر اپنے الیکشن شیڈول کا اعلان کیا ہے، اس میں انہوں نے 10 جلسے، اپنا 30 سے زائد جلسے، جن میں 10 جلسے پنجاب میں ہیں، اور وہ 21 جنوری کو بلاول بھٹو زرداری لاہور میں جلسہ کریں گے۔ اس کے علاوہ پنجاب کی تقریباً ہر ڈویژن میں جا رہے ہیں، ہر اس حلقے میں جا رہے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ٹارگٹ جو ہے نا پنجاب کے لیے، میں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں، ان کا اپنا ٹارگٹ ہے 30 سے 40 سیٹیں قومی اسمبلی کی پنجاب سے کسی طرح لی جائے۔ یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے، کہیں زیادہ پیپلز پارٹی کی جو موجودہ اسٹرینتھ ہے پنجاب میں اس سے کوئی 100 گنا زیادہ کا ٹارگٹ ہے۔ لیکن بہرحال ان کی نظر عمران خان کے ووٹوں پر ہے۔ اب میں آپ کو 2 چیزیں اور بتاتا ہوں۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ گئے تھے رائیونڈ، نواز شریف صاحب کے گھر کے فارم ہاؤس کے بالکل ساتھ، دیوار کے ساتھ دیوار جس کو نہیں کہتے، یعنی تقریباً مطلب جاتی عمرہ نواز شریف صاحب کا گھر ہے، وہاں پر چودھری عبدالغفور مسلم لیگ نون کے پرانے رہنما، سابق صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، اور ان کا تعلق میاں شریف صاحب کے ساتھ تھا، میاں نواز شریف صاحب کے والد صاحب کے ساتھ تھا۔ اور چودھری غفور صاحب نے مجھے خود کئی بار بتایا کہ جی میں تو خدمت گزار تھا میاں صاحب کا، بڑے وہ بزرگ تھے ظاہر ہے، تو جس طرح بزرگوں کی بندہ خدمت کرتا ہے، تو بہرحال تو وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ان کے مدنی فارم ہاؤس پر بلاول بھٹو نے ایک شمولیتی جلسے سے خطاب کیا۔ وہاں پر بلاول بھٹو زرداری نے جو باتیں کی ہیں وہ تو ان کا منشور اور یہ وہ سارا، لیکن ایک چیز انہوں نے جو کی ہے نا وہ بڑی چبھتی سی، ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون کو بھی چبھے گی اور وہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی لاہور تو کیا، پنجاب پورے میں کیا، انہوں نے مسلم لیگ نون نے رائیونڈ میں بھی کوئی ایسا اسپتال نہیں بنایا دل کا جہاں خود علاج کرواتے، میں بنا کے دوں گا۔ جب یہ ان کو دل کی تکلیف ہوتی ہے تو لندن بھاگ کر لندن چلے جاتے، تو میں نے جب یہ جا رہے تھے تو میں نے ان کو آفر کیا تھا کہ NICVD کراچی میں آ کر علاج کروائیں۔ اچھا، یہ آفر بلاول بھٹو نے واقعتاً کی تھی جب 2019 میں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، بیمار تھے، اور پھر ایشو بن رہا تھا کہ ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، تب بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ جی NICVD میں علاج کروائیں، ہم آپ کا فری میں علاج کریں گے، آپ کو انٹرنیشنل لیول کا علاج دیں گے۔ تو یہ بات جو ہے ظاہر ہے انہوں نے کی، اور ماضی میں انہوں نے آفر بھی کی تھی، لیکن یہ بات انہوں نے کہیں اور نہیں، بالکل نواز شریف صاحب کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کی ہے۔ اور دوسرا، سابق ایک اپنا ضلعی ناظم ہے لاہور کے ملک امیر کھوکھر، ان کی فیملی نے اپنا مرحوم ان کے بچوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے،
اب وہ ظاہر ہے کھوکھر فیملی جو ہے وہ لاہور کی بہت جو لاہور کے نواحی علاقے ہیں، خاص طور پر یہ جوہر ٹاؤن والے یہ علاقے، اور جہاں سے بلاول الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، اس میں بھی ان پر بھی ان کا اثر رسوخ ہے۔ ان علاقوں میں جو کھوکھر خاندان ہے نا، یہ 2-3 یہ بڑے بااثر ہیں۔ ان میں ایک خاندان ہمیشہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رہا ہے، ایک فیملی پی ٹی آئی میں رہی ہے، اور یہ جو ہیں اپنا ملک امیر کھوکھر صاحب کے صاحبزادے ہیں، جن میں ضمیر کھوکھر ہیں، ملک حبیب کھوکھر ہیں، اور اپنے باقی وہ کافی سارے دوست احباب کے ساتھ وہ شامل ہوئے پیپلز پارٹی میں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی بااثر لوگ ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو وہی رہا ہے جو میں آپ کو بڑے عرصے سے گزارش کر رہا ہوں۔ ہو یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، یا پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا، جو اپنا بھگت رہی ہے، اپنا کیا کرما ہے نا بھائی، یہ کرما ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو صاف ستھری مار دھاڑ گالم گلوچ کے بغیر سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو تحریک انصاف کے ساتھ جڑ گئے تھے، جو نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف کوئی ایسے مقدمے بنے ان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ لگ کے، تو وہ لوگ اب ظاہر ہے وہ سارے اینٹی نواز ہیں، تو ان میں بہت زیادہ لوگ پیپلز پارٹی کی طرف آنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ یہ کھوکھر برادران کا آنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یا پھر وہ اور بھی کافی سارے لوگ یہاں پر لاہور میں، جس طرح کراچی میں آپ دیکھ لیں، کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ ظاہر اس طرح نہیں رہی، تو متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، ابھی یہ آغاز ہے۔ اس کو جو میری انفارمیشن ہے، اس میں کافی سارے لوگوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے رابطے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ سلسلہ ہے کہ بلاول بھٹو نے اپنا شیڈول جاری کر دیا ہے، اور 10 جنوری سے وہ پورے ملک میں ہوں گے، اور روزانہ ایک جلسہ ہوگا ان کا، بلکہ روزانہ ایک جلسہ ہے، 2 جلسے نہیں ہیں ان کے، اور ورکرز کنونشن بھی اس کے علاوہ ہوں گے۔ اچھا، اب میں آ رہا ہوں اصل جو مار دھاڑ والی فلم ہے۔ وہ مار دھاڑ والی فلم بڑی مزیدار ہے۔ کل ایک خبر آئی کہ جی مظفر گڑھ میں لوگ نکل آئے جمشید دستی کے خلاف، مظاہرہ ہو گیا جی جمشید دستی کے خلاف، جمشید دستی کے پوسٹر پاڑے گئے، ان کے اوپر کانٹا پھیرا گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ ظاہر ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ، جمشید دستی کے مخالف ہوں گے، وہ نکل آئے ہوں گے۔ پھر آج خبر آئی کہ جناب عمران خان کے پوسٹر پاڑے گئے ہیں راجہ ریاض کی زبان میں، گجرانوالہ میں۔ اب گجرانوالہ وہ شہر ہے کہ عمران خان صاحب کا عروج جب دلوایا گیا تھا نا، تب بھی گجرانوالہ سے عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ملا تھا۔ یہ نواز شریف کا سب سے اسٹرانگ ہولڈ ہے گجرانوالہ، سب سے اسٹرانگ ہولڈ۔ گجرانوالہ شہر بھی اور گجرانوالہ ضلع بھی اور ڈویژن میں بھی کافی تگڑے ہیں نواز شریف صاحب، ایک آدھی سیٹ کے علاوہ۔ تو یہاں پر عمران خان صاحب کے خلاف مظاہرہ ہوا، پوسٹر پاڑے گئے، کانٹا پھیرا گیا، انڈے ٹماٹر عمران خان کی تصویروں کے اوپر پھینکے گئے۔ اچھا، اب گجرانوالہ میں عمران خان کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، ابھی تو خود نہیں تھے نا۔ جب 14 اگست 2014 کو لاہور سے لانگ مارچ لے کر عمران خان نکلے، لاہور کی حدود سے کراس کر کے شادرے سے ہوتے ہوئے، مرید کے کاموں کے سے ہوتے ہوئے، جب گجرانوالہ میں چندہ قلعہ سے آگے ابھی جا ہی رہے تھے، تو چاروں طرف سے عمران خان کے اوپر، کنٹینر کے اوپر پتھر ہی پتھر۔ اچھا، کنٹینر اکیلا تھا، لوگ نہیں تھے کنٹینر کے ساتھ، یہ ایوی میڈیا ہائپ تھا، کچھ اس جلوس کے ساتھ کچھ لوگ تھے ہی نہیں۔ تو بہرحال وہ جناب انڈے ٹماٹر ڈنڈے پتھراؤ، تو بڑا مشکل سے عمران خان صاحب وہاں سے نکل پائے تھے۔ اچھا، یہ پہلا واقعہ نہیں تھا گجرانوالہ کی طرف سے۔ گجرانوالہ میں عمران خان صاحب کو کرکٹ اسٹیڈیم میں کٹ پڑی تھی، جب وہ کرکٹر تھے، اسٹار سے جناح اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ چل رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ مداح تھا عمران خان کا، اس وقت میں سیکیورٹی کے اتنے معاملات نہیں ہوتے تھے، تو سکون سے وہ بچہ گراؤنڈ کے اندر آ گیا، جب عمران خان بالکل گراؤنڈ کے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، باؤنڈری کے اوپر بال پکڑنے آئے تھے یا کچھ، تو وہ بچہ گراؤنڈ کے اندر آ گیا عمران خان سے آٹوگراف لینے۔ عمران خان نے بچے کو گردن سے پکڑ کے باہر پھینک دیا تھا۔ وہ پورا پہلوانوں کا گراؤنڈ تھا، گجرانوالہ کے پہلوان وہ سارے اندر آ گئے، انہوں نے میچ نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر خان صاحب کے ساتھ اچھی خاصی ہوئی تھی، اچھی خاصی کٹ پڑی تھی اس وقت بھی خان صاحب کو۔ تو گجرانوالہ میں یہ کچھ ہوا ہے، لیکن اب جو وہ کٹ تھی وہ عوامی کٹ تھی۔ جو ڈنڈے چھنڈے پڑے تھے عمران خان صاحب کے کنٹینر پر، وہ تو تھا مسلم لیگ نون کا شو، بعد میں تو پتہ چل گیا تھا کہ نون لیگ کے لوگ تھے، وہ ظاہر ہے غصہ بڑا تھا۔ لیکن جو اب ہو رہا ہے وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں اس کے پیچھے ہمیشہ کی طرح کوئی اور ہیں جو پراپر ایک ڈیزائن کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے
اس میں مسلم لیگ نون خاص طور پر تالیاں بجا رہی ہے، مخالفوں کے ساتھ چاہے جو مرضی ہو، تالیاں بجانا کسی صورت اچھی چیز نہیں ہوتی۔ بلے نے کہا ہے نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، یعنی کسی اور کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے خوشی نہیں ہوتی، چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو، نہیں کرنی چاہیے خوشی۔ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ دائرے کا سفر ہے، ہمیں اس دائرے کے سفر سے نکلنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔